حکمران طبقے کی بات کرتے ہیں، اشرافیہ کی بات کرتے ہیں، تو اس میں پہلی بات تو آپ یہ رکھیں کہ کوئی ایک ادارہ نہیں آتا، بلکہ ہر ادارے میں موجود کچھ انفلوئنشل لوگ ہیں کہ جو پالیٹکس میں بھی ہیں، بیوروکریسی میں بھی ہیں، فوج میں بھی ہیں، جو اس نظام سے فیضیاب ہوتے ہیں. اور اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں نا تو ذرا یہ دو چیزیں دیکھیں. سب سے پہلے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو ہزارے کے لوگوں نے جب احتجاج کیا لاشیں لے کے، تو انہوں نے کہا جی میں بلیک میل نہیں ہوتا ان سے، یعنی بالکل نتھنگ ڈوئنگ، کوئی غرض ہی نہیں ہے ان سے مجھے. اور یہ وہ وقت تھا جب یہ مریم نواز جو ہے یہ جا کے وہاں پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی تھی. اب حالات بدلے ہیں. ان بدلے ہوئے حالات میں وہ جو طرز عمل اس وقت عمران خان کا تھا، اس نے تو کہہ بھی دیا تھا کہ مجھے بلیک میل نہیں ہوتا، لیکن نون لیگ نے یہ کہا نہیں. البتہ یہ کہ وہ بالکل لا تعلقی ایک طرح کی عملاً لا تعلقی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کے اوپر کوئی بات چیت نہیں کی. جبکہ اب آپ دیکھیں گے تو پی ٹی آئی ان کا ساتھ دیتی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. تو یہ تو گویا ان کے جو بھی پاور گیمز ہیں ان کے اندر جو ایشو فٹ آ رہا ہو اس کو یہ ہائی لائٹ کر لیتے ہیں. جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتے. یہ ہماری وہ یعنی جسے کہنا پاور ایلیٹ ہے یا وہ جو کلاس ہے حکمران، تو یہ ان کا ایک طرز عمل ہے جو آپ کے سامنے آتا ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بلوچستان میں یہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ یہ سارا کچھ پنجاب کر رہا ہے، یا سندھ میں بھی اسی طرح دیکھا جائے گا، یا کے پی کے میں بھی ایسا دیکھا جائے گا. ہم یہاں بیٹھ کے جب دیکھیں گے تو ہمیں یوں نظر آئے گا کہ یہ والی کلاس کر رہی ہے، اور مظلوم پنجابی بھی اتنا ہی مظلوم ہے جتنا کہ ہم بلوچوں کو مظلوم دیکھ رہے ہیں اور سندھیوں کو مظلوم دیکھ رہے ہیں، یا افغانوں کو یا پٹھانوں کو مظلوم دیکھ رہے ہیں. تو اب یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ جو بھی ظالمانہ نظام ہوتا ہے وہ جو آپ کے قریب ترین ظلم کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ آپ کی قوم میں سے لیتا ہے. جب بنی اسرائیلی مصر میں تھے اور فرعون ظلم کر رہا تھا تو وہ سارا جو امپلیمنٹیشن ہو رہی تھی وہ قارون کے ذریعے سے ہو رہی تھی. قارون فائدے اٹھاتا تھا، مال بناتا تھا، اور اپنی قوم کے خلاف مخبریاں وہ کرتا تھا. انہو کان من قوم موسیٰ فبغی علیہم، وہ موسیٰ کی قوم کا تھا لیکن وہ ان کے خلاف ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا، اپنی قوم کے خلاف ہو گیا تھا. اب آپ جب اس چیز کو دیکھیں گے تو بلوچستان چلتے ہیں تو وہ پنجاب کو بعد میں دیکھیں نا، پہلے اپنے سرداروں کو دیکھیں نا. جو چلیں اگر فرض کریں پنجابی ہے، ہم وہ نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں وہ اشرافیہ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں پنجاب ہے، چلیں پنجابی ہے. تو پنجاب کی ایجنٹی ان میں بیٹھ کے کون کرتا رہا ہے؟ وہ آج کی بات نہیں، 70 سال سے ٹریس کریں تو وہ ان کے اپنے ہی سردار نکلیں گے. اور یہاں بھی جو نمائندگی تھے وہ اس تحریک اچھا فرض کریں اگر آپ پنجاب نے کوئی حقوق دیے ہیں ان کو، کچھ چلیں جو بھی دیے، تو وہ کس کی جیب میں گئے؟ مطلب اگر کچھ فنڈز ریلیز ہوئے ہیں یا کچھ ہوا ہے تو وہ انہی سرداروں کے پاس گئے ہیں کہ جو انہی کی قوم کے لوگ تھے اور عوام تک نہیں پہنچے. دیے عوام کے نام پر گئے، خام مخصوص طبقہ گیا. کوئی اگر پروگرام بنے ہیں، کوئی بھی اسپیشل چیز آئی ہے تو وہ مخصوص طبقے کو نوازا گیا ہے، عوام محروم رہی ہے. تو یہ محرومیاں اس وجہ سے ہیں. پہلی بات تو یہ کلیئر ہونا چاہیے نا کہ اصل میں وہ رولنگ ایلیٹ ہے کون سی کہ جو سب کے وسائل کو ہڑپ کر رہی ہے. لیکن چیزوں کو صحیح طرح سے دیکھیں. وڈیرے اور سردار بھی سراپا احتجاج ہیں. نہیں وہ بھی جب بھی مینگل صاحب ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اسلام آباد. اچھا نہیں، وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو ساتھ چلنا پڑتا ہے نا، ساتھ چلنا پڑتا ہے، نہیں تو آپ نیوٹرلائز ہو جاتے ہیں، پھر آپ غیر متعلق ہو جاتے ہیں، پھر آپ کل اپنی حکمرانی جاری نہیں رکھ سکتے. وہ جھوٹ سچ کا آپ کو ساتھ چلنا پڑتا ہے. لیکن وہ پریولیج حکومت میں وہ وزارتیں لی ہیں انہوں نے اور وہ سارا حصہ دار رہے ہیں. مطلب پی ڈی ایم ای کو کیوں کہتے ہیں یار؟ 70 سال میں کون فائدے اٹھاتا رہا ہے؟ اگر عام آدمی تک وسائل نہیں گئے تو پہلے تو یہ دیکھا جائے نا، آڈٹ کیا جائے کہ کیا وسائل نہیں دیے گئے. اگر دیے گئے ہیں تو پھر کس نے کھائیں؟ چلیں گیس کی رائلٹی ہی دی گئی ہے تو وہ صرف بھگٹی صاحب کے لیے تھی یا عوام کے لیے ہونی چاہیے تھی؟ عوام تک نہیں پہنچی ہے. تو ایک تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی. اب آ جائیں دوسری چیز کی طرف.